السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 415 سے پڑھیں گے، اور سورہ زمر کے جہاں آیت نمبر 9 لکھا ہوا ہے صفحے کی دوسری سطر سے انشاءاللہ شروع کریں گے، اور جولائی کی آج 19 تاریخ ہے 2025۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنة وأرض اللہ واسعة انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا له الدین وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ۔ قُلْ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ۔ قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين۔ لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون۔ والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائے۔ ارشاد ہوتا ہے قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم۔ اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرمائے میرے بندوں سے کہیں یا عباد، یا عباد الذین آمنوا، میرے وہ بندو جو ایمان لائے، اے میرے اہل ایمان بندو۔ کیا فرمانے؟ اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈر جاؤ۔ دوسرا ترجمہ ہے کہ تم جرائم سے، گناہوں سے بچ جاؤ۔ للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے بھلائیاں کی، اچھائیاں کی، اس دنیا کی زندگی میں اچھا نتیجہ ہے، اچھی بھلائی ہے، حسنات ملے۔ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اور اللہ کی سرزمین بڑی وسیع ہے، وسعت رکھتی ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، بے شک صبر کرنے والوں کو پورا پورا اجر دیا جائے گا، ان کے معاملات کا اجر بغیر حساب، یعنی جو صابرین ہیں ان کو بغیر حساب، تو شرح اس کی مفسرین فرمائی ہے وہ جنت ہے، انشاءاللہ اللہ ان کو جنت دے دے۔ قل انی امرت، آپ یہ بھی فرما دیں کہ میں حکم دیا گیا ہوں، ان اعبد اللہ، کہ میں اللہ کی ہی عبادت کروں گا، مخلص اللہ الدین، خالص اسی کے لیے عبادت اور دین خالص اللہ کے لیے بنا دوں۔ وَأُمِرْتُ، اور میں یہ بھی حکم دیا گیا ہوں، لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، کہ میں سب سے پہلا فرما بردار تابعدار بن کے دکھاؤں۔ اور آپ یہ بھی فرمائیں انی اخاف، میں ڈرتا ہوں، ان عصیت ربی،
اگر میں نافرمانی کروں گا اپنے رب کی تو مجھے ڈر ہے عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب کا۔ یہ بھی فرمایا قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی، کہ میں تو صرف اللہ کی عبادت کرتا ہوں، خالص اسی کی عبادت کرتے ہوئے، اسی کے لیے ہی دین کا سارے معاملات کو منسوخ کرتے ہوئے۔ چنانچہ فاعبدوا، پس تم بھی عبادت کرو، ما شئتم من دونہ، یہ ان کے نام فرمان ہے کہ جو غیر اللہ کی بات کرتے ہیں، جو تم اللہ کے علاوہ چاہتے ہو، کتوں کو، شجروں حجروں کو، شمس و قمر کو، پھر پوچھتے رہو۔ لیکن یاد رکھو قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، یقیناً نقصان اٹھانے والے وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچایا، گھاٹے میں رہے، واہلیہم، اور اپنے گھر والوں کو بھی انہوں نے نقصان پہنچایا قیامت کے دن۔ سب سے بڑے خسارے والے، گھاٹے والے یہ لوگ ہیں۔ اللہ ذالک هو الخسران المبین، خبردار سب سے واضح طور پہ یہی نقصان گھاٹا ہے کہ جو آدمی قیامت والے دن خسارے میں رہے، کامیاب نہ ہو سکے، جنت نہ مل سکے، جہنم کا وارث بنا دیا جائے۔ لہم من فوقہم ظلل من النار، ان کے اوپر سائے ہوں گے آگ کے سائباں ہوں گے، ومن تحتہم ظلل، اور ان کے نیچے بھی آگ کی وادیاں اور آگ کے ہی سائے ہوں گے۔ ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، یہ وہ مسئلہ، یہ وہ عذاب ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو اس عذاب سے ڈراتے ہیں۔ یا عباد فتقون، اے میرے بندوں پس میرے سے ڈر جاؤ۔ والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها، وہ لوگ جنہوں نے پرہیز کیا، اجتناب کیا انہوں نے طاغوت سے، شیطان سے، طاغوتی طاقتوں کے، تو اس کی عبادت کریں، طاغوت اور اس کی عبادت سے جنہوں نے پرہیز کیا، وانابوا الی اللہ، اور انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا رکھا، لہم البشریٰ، ان کے لیے خوشخبری ہے، فبشر عباد، میرے بندوں کو خوشخبری دے دیں، الذین، وہ لوگ، یستمعون القول، جو توجہ کے ساتھ مسائل، دلائل، احکام کو سنتے ہیں، فیتبعون احسنہ، پھر ان کی جو بہتر اچھی بات ہوتی ہے اس کی پیروی کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں، اس کو مان جاتے ہیں۔ اولئک الذین ھداھم اللہ، یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے۔ وَأُولَئِکَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، یہی وہ سارے لوگ ہیں جو سیانے ہیں، عقل والے ہیں، دانش مند ہیں، جو اپنے نفع نقصان کو سمجھ آتے ہیں۔ ساری زندگی جو بندہ نہ یہ سمجھ سکے میرا خیر خواہ کون ہے، میرا دشمن کون ہے، بلائی کون سی ہے، شر کیا ہے، خیر کیا ہے، جس کو خیر اور شر میں تمیز نہیں کر سکا، باقی کام اس نے کیا کرنا، جس کو یہ نہیں پتا میرا خیر خواہ کون ہے، میرا دشمن کون ہے، اس نے کام کیا کرنا۔ اللہ نے شریعام اعلان کیا ہے، اعلان فرمایا قرآن کے ذریعے، شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوا عدوا، اس کو دشمن بنا کے رکھو۔ اگر اس دشمن کو سجن بناؤ گے، یارانے لگاؤ گے، دوستیاں لگاؤ گے، تو پھر نتیجے اچھے نہیں لگنے گے۔ یہ سارا درس ہے، اس کے متعلقہ ہی ارشادات ہیں۔ اللہ رب العالمین نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکمن فرمایا ہے، اور آپ یہ پڑھ چکے ہیں ماشاءاللہ، کہ کل جو ہے کلمہ کل قرآن مجید میں 332 بار آتا ہے۔ اللہ نے حکم دیا میرے بندوں کو آپ یہ بات بتا دیں۔ میرے وہ کون سے بندے ہیں؟ الذین آمنوا، جو ایمان لائے اللہ کی الوہیت پر، رسول پاک کی رسالت پر، قرآن کی صداقت پر، آخرت پر، میزان عدل، اور اسی طرح تقدیر خیر شر پر جو ایمان رکھتے ہیں۔ حکم کیا ہے؟ اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو۔ ایک بڑا تعجب ہے، اللہ نے ایک بیان دیا ہے، اتخشون الناس واللہ احق ان تخشوہ، لوگوں سے ڈرتے ہو اللہ سے نہیں ڈرتے، واللہ احق ان تخشوہ، اللہ ہی شاہ سے بند، اللہ زیادہ ان سے ڈرو۔ لوگوں سے کیمرے کی آنکھ سے ڈرتے ہو، رب العالمین کے نام سے نہیں ڈرتے۔ حکیم ڈاکٹر منع کرے تو رک جاتے ہو، اللہ تو منع کرے تو حکیم ڈاکٹر فرمایا یہ گولی کھانی ہے، یہ گولی نہیں کھانی، یہ شربت پینا ہے، یہ نہیں پینا، وہ مان جاتے ہو۔ اللہ فرمایا یہ کرنا ہے، کرتے رہو، اللہ تو یہ نہیں کرنا ہو، کیے جاتے ہو۔ تو بعد میں کہتے ہو ہے بڑا بندہ اچھا، بڑا پکا سنی، کیا سنی ہے؟ مطلب اس بات پہ غور کرنا چاہیے، قرآن مجید کا جو منہج ہے
وہ پہلی سر بنیادی دو باتیں سے، بنیادی مختصر دو باتیں، کچھ عوامر ہیں، کچھ منیات ہیں، کچھ چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے، کچھ چیزوں منع کیا ہے۔ جن کا حکم دیا ہے وہ بندہ کرے نہ، جیسا منع کیا وہ کہنا جائے گا، تو سلسلہ شروع ہو جائے گا نا۔ تو بات شروع ہوتی ہے، اللہ ارشاد فرماتے ہیں للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جنہوں نے بلائیاں کی، اچھائیاں کی، خیرات کی، انہوں نے سارے خیرات سے بڑے صدقہ خیرات، نیکیاں، بلائیاں، اچھائیاں، تو دنیا میں بھی اچھائی ان کے لیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، وہ سکون میں رہتے ہیں، اطمینان میں رہتے ہیں، اللہ کی تقسیم پہ راضی رہتے ہیں، معاشرہ ان پہ خوش ہے، گھر والی ان پر خوش ہے، ہمسائے ان پر خوش ہے، ضمیر ان کے مطمئن ہے۔ یہی وہ بات تھی جو اللہ نے فرمائی کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی، وہ اللہ کی تقسیم پر راضی ہیں، تو لمبے چکروں میں نہیں پڑتے، وہ مطمئن ہو کے زندگیاں گزار رہے ہیں، اللہ کی تقسیم، اللہ کے فیصلے، اللہ کا احکامات۔ کتنے لوگ اب بھی تبصرہ کرتے ہیں، اچھا جی نمازیں 5 کیوں ہیں، اچھا جی فجر کے 2 فرض کیوں ہیں، زہر کے 4 کیوں ہیں، یہ کیوں پہ اب بھی لگے ہوئے لوگ۔ اچھا جی ٹھیک ہے، بس فلسفہ کیا ہے، بس مولوی صاحب سے فلسفہ پوچھتے ہیں۔ اللہ نے رسول نے جب بیان کر دیا ہے تو اس بات پہ خیال نہیں کرتا، مولوی صاحب نے بتانا ہے، مولوی صاحب کیا بتائے گا؟ اور کتنے مولوی صاحب وہ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ساڑیاں دل دیاں بڑی ہیں، ہاں روٹی ٹوکر حلوہ منڈا سارا کھا جائیں، نماز دل دی بڑی، وہ آپ کیا بتائیں گے؟ ارشاد یہ کیا جا رہا ہے کہ ان لوگوں سے جو اچھائیاں، بلائیاں، حسنات کرتے ہیں، دنیا میں بھی خیر ہے ان کے لیے، دنیا میں بار کے بیان دیکھیں، وہ ارض اللہ واسعہ، دنیا والوں اللہ کی سرزمین بڑی وسیع ہے۔ ایک حدیث کے اندر بیان آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، جنازہ گزرا، سرکار نے فرمایا مستریح او مستراح، اتنے جملے بولے اور خاموش ہو گئے۔ پھر ایک جنازہ گزرا تو فرمایا مستریح او مستراح، اب شاگردوں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مل مستریح ہو و مل مستراح ہو، ہم نے سمجھا نہیں یہ مستریح کیا ہوتا ہے اور مستراح کیا ہوتا ہے؟ کہ سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ بندہ اچھا ہے، مومن ہے، یقین رکھنے والا ہے، اللہ رسول کے قامت میں جا رہا ہے، تو مستریح من نصب الدنیا وعذاها الى رحمت اللہ، وہ دنیا کے دکھوں مصیبتوں سے نکل گیا ہے اور اللہ کے رزق و رحمت میں راحت پہ جا رہا ہے، پاس ہو کے جا رہا ہے۔ اگر وہ بد نصیب ہے، فیل ہو گیا، اپنی کاوشوں میں، ذمہ داریوں میں نہیں نبھا سکتا، تو پھر مستریح نہیں ہے، وہ مستراح، یعنی اس بندے سے فرمایا کہ اس بندے سے پناہ مانگتے ہیں، کون؟ البلاد والبلاد والشجر والدواب، چوپائے بھی، جانور بھی، حشرات بھی، کہتے ہیں جان چھوٹی مر گئے، ہمارا دبا ہو گیا یہاں۔ تو قرآن مجید میں اس میں ایک اور اشارہ بھی کر دیا بڑے خوش لفظوں میں، جب فرعونی غرق ہوئے تو اللہ نے فرمایا فما بکت علیہم السماء والارض، ان پر نہ زمین روئی نہ آسمان روئے، نہ زمین والے روئے نہ آسمان والے روئے۔ اور کتنے لوگ ایسے ہیں، عربوں میں روایت ہے، یہ پٹا کٹی یہ نظام کیوں ہے بنا پتا ہے، مرثیہ خانیاں کیوں ہیں؟ عربوں کی تاریخ ہے کہ جس میت پر، جس مردے پر لوگ زیادہ روئیں، وہ سمجھتے تھے اس کا وقار ہے بڑا، وہ سمجھتے تھے کہ بڑی اچھی شخصیت ہے، یہ ثابت کرنے کے لیے پھر کرائے پہ لوگ لاتے، وہی تسلسل چلا رہا ہے۔ پر امام الانبیاء نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ہے، رونا، واویلے کرنا، پیٹنا، ماتم کرنا، اور ماتم چلے ہوئے، مرثیہ خانیاں ہو رہی ہیں، مر گیا ہو کس طرح دے گا ساڑی ابا کے دھیان بڑھا کے، وہ بھی روو تو بھی روو پہلے۔ تو رسول پاک نے فرمایا ہے کہ یہ اس کا خلاصہ، اس حدیث کا بیان کا ایک شاعر نے بڑا خوبصورت کیا اپنے لفظوں، شاعر کہتے ہیں ولدت کا اموں کا ابن آدم باقیا والناس حولک یضحکون سرورا، اور ابن آدم جس نے تیری ماں نے جنم دیا تھا، تو پیدا ہوا تھا لیکن چیخے مارتا ہوا، روتا ہوا، چلاتا ہوا دنیا میں آیا تھا، لیکن تیرے ارد گرد تیرے عزیز و کار، تیرے رشتے دار خوشیاں منا رہے، وہ لڈو لا رہے، وہ خوشیاں دے رہے، پوتا آیا، نواس آیا، پتر آیا، پتی، یہ رشتے ہوتے ہیں، آگے دنیا میں سونا فجہل لنفسک ان تکون اذا بقوا لیوم موتک ضاحکا مسرورا، اور انسان بن کے رہنا ہے
دنیا میں کوشش کرنی، جب تو دنیا میں مر کے جائے، دنیا تیرے فراق جدائی میں روئے تو ہنستا مسکراتا اللہ کی ملاقات کے لیے جائے۔ آئے بھی روندے تو گئے بھی روندے، آئے بھی کھا لیا تو گئے بھی کھا لیا، نہ ادھر کمایا نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے، کیا کمایا؟ یہ مضمون ہے جس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اور بھائی اللہ کی سر اگر ادھر نہیں سیکٹر ٹھیک ہے ادھر چلے جاؤ، ادھر سنو۔ مجھے یاد ہے خواجہ صاحب کے عزیز سے ڈاکٹر صاحب سے تو بشیر احمد صاحب، ان کو آپ کو شاید یاد ہوگا، ڈاکٹر بشیر احمد صاحب تھے، خواجہ قاسم صاحب کے عزیز سے بہنوئی تھے، بلکہ شہید ہو گئے۔ وہ ہومیوپیتھی ڈاکٹر تھے، بڑے نیک آدمی۔ ان کو پورے شہر کی مسجدوں کے جماعت کے ٹائم یاد تھے۔ انہوں نے ساری زندگی کوئی نماز جماعت کے بغیر نہیں پڑھی۔ بڑے یار یار سجد ہے، ادھر اور پھر ادھر نہیں ٹائم ملا تو جہاں 4:15 ہے وہاں پڑھ لیے، 4:15 والا نہیں ملا تو 5 والا پڑھ لیے، 5 والے میں 5:30 پڑھ لیے۔ ساری زندگی انہیں نماز جماعت کے بغیر نہیں پڑھی۔ ریلوے میں ملازم تھے، ساری زندگی مفت سفر نہیں کیا، ٹکٹ لے کے سفر کرتے۔ دنیا میں لوگ آئے ہیں یار، وہ دنیا میں نہیں ہے، آج ہمیں وہ یاد آ رہے ہیں۔ ہماری دعا ہے اللہ کو جوار رحمت میں جگہ دے۔ سلامتیوں والے لوگ، شرافت والے لوگ، خیر والے لوگ دنیا میں رہے، وہ حرام نہیں کھایا، جھوٹ نہیں بولا، سیدھی سادی زندگی گزارتے چلے گئے، شہید ہو گئے۔ ڈاکہ بڑا ڈاکو ہے، مار کے شہید کر کے چلے گئے۔ اور میں کل بھی پڑھ رہا تھا حدیث، ماشاءاللہ آج بھی میں نے پڑھی ہے، رسول پاک نے فرمایا 5 قسموں کے شہید ہیں میری امت میں۔ مبتون، پیٹ کی بیماری سے فوت ہونے والا، بلندیوں سے گر کے فوت ہونے والا، پانی میں غرق ہو کے فوت ہونے والا، آگ میں جل کے فوت ہونے والا، وہ شہید فی سبیل اللہ تو ہے، لیکن آپ نے فرمایا یہ لوگ بھی اللہ کے فضل سے، وہ ماں جو بچے کو جنم دیتے ہوئے فوت ہو جاتی ہے وہ بھی شہیدوں میں شمار ہوتی ہے۔ یہ پاک پیغمبر نے فیصلے سنا ہے، اللہ تعالی ہمیں معاف فرما دے۔ فرمایا یاد رکھو انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، جو صبر کرتے ہیں، ایسا صبر کی 3 قسمیں ہیں بڑی شاندار۔ میں پوچھ لینا کسے؟ سب سے پہلی قسم یہ ہے جو اللہ نے حکم دیا ہے بھئی آپ نے یہ کام کرنا ہے، اللہ کا حکم مان میں جو تکلیف آتی ہے، دشواری ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، کئی دفعہ پابندیوں میں الجھن ہوتی ہے، تشویش ہوتی ہے، اس کو برداشت کرنا ہے صبر پہلے نمبر۔ کیونکہ اللہ کا حکم آ گیا، رسول کا حکم آ گیا، میں نے کرنا ہی کرنا ہے، دکھ تکلیف جو آتی بلا شک۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ رسول نے منع کر دیا یہ کام نہیں کرنا ہے، اس منع ہونے میں جو رکاوٹ بے جو تکلیف آتی ہے برداشت کرنا پڑتا ہے، دوسرے نمبر کا وہ تیسرے نمبر پر ہے بخار آ گیا ہے، گردن توڑ بخار آ گیا ہے، بورا تکلیف کرتا ہے، یہ پرانی پیٹ خراب ہو گیا، یہ پرانی ہے ہوگی، نقصان ہو گیا ہے، مال و زر کا، یہ بیٹی بہت ہوگی، ابا بیوی وہ مائیں لگا رہا ہے، وہ تیسرے نمبر پہ۔ تو فرمایا جو صبر کرنے والے نے تینوں قسموں میں ان کا حساب بغیر حساب اجر ہم ان کو دیں گے۔ چھوٹی ساری مثال سید الانبیاء نے دی، جو کسی کا بچہ فوت ہوتا ہے تو اللہ خالق مالک سمیع بصیر سب کچھ اللہ کی صفات آپ جانتے ہیں۔ اللہ ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں جو ٹیم اللہ نے مقرر فرمائی ہے، ملک الموت الذی وکل بکم، وہ فرشتوں کی ٹیم ملک الموت کے ساتھ جو روح قبض کرنے کے لیے مارنے کے لیے اللہ نے مقرر فرمایا، قرآن کے اندر تفسیر موجود ہے۔ اللہ ان سے پوچھتے ہیں اور میں میرے فلانے بندے کا تم نے جگر گوشہ توڑا ہے، بچہ فوت گیا، وہ کیا کہہ رہا تھا؟ اللہ سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے۔ یہ میسج ہم تک پہنچانے کے لیے اللہ ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں وہ بندہ کیا کہہ رہا تھا؟ فرشتے پھر پیغام دیتے ہیں یا اللہ وہ یہی کہہ رہا تھا اللہ ہم تیری رضا پہ راضی ہیں، اللہ تیرے فیصلوں پر راضی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ جو تو چاہے ہم بھی تیرے، میری اولاد بھی تیری، میری بیوی بچہ جو مر کب گیا اللہ وہ بھی تیرے۔ اللہ فرمایا اچھا، فرشتوں کو بتانے سے پتہ چلا، پتہ ہے میسج ہم تک پہنچا۔ فرمایا جنت میں ایک محل بناؤ، اس بندے کا نام جو صبر و شکر ہے اس کا نام رکھو بیت الحمد، تعریفوں کی بلڈنگ۔ یہ وہ خبریں ہیں جو پاک پیغمبر نے فرمائی ہیں اور اس کو سند کے ساتھ محدثین نے پیش کیا ہے۔ میں آپ کے سامنے وہ حدیث کا ترجمہ سنا رہا ہوں۔ یوفس صابر، فرمایا بغیر حساب، حساب ہے ہی نہیں تو اجر کیا ہے؟ بغیر حساب کا جنت میں بلڈنگ مل گئی، گھر مل گیا، موجیں مل گئی۔ اللہ قل انی امرت ان اعبد اللہ، میں ان سے کہو مجھے حکم دیا گیا میں اللہ کی عبادت کروں، مخلص اللہ الدین، خالص اسی کی عبادت، کوئی میزش نہیں،
وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین لا شریک له وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ مجھے حکم دیا گیا ہے، اللہ کے رسول سے اعلان کروایا، مجھے یہ حکم دیا، میں اس کا پابند ہوں۔ پھر فرمایا وہ امرت ان اکون، اب وہی میں نے پڑھ کے سنا، میں پہلا تابع دار، پہلا مسلمان میں بنوں، یہ اس کا حکم دیا گیا۔ حکم دینے والا کون ہے؟ تو سرکاری حکم ہے؟ نہیں، خالق کائنات کا حکم ہے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں میں مخلوق ہوں، وہ خالق ہے، میں تابع دار ہوں، حکم دینے والی وہ سرکار ہے جو عرش پہ مستوی ہے۔ قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی، فرمایا یہ بھی پھر حکم دیا گیا ہے میں عبادت کرنی ہے صرف اللہ کی اور خالص دین بناتے ہوئے، خالص مخلص ہو کر۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، دین اللہ کے لیے، نماز اللہ کے لیے، قربانی اللہ کے لیے، روزے اللہ کے لیے، نفل و ثواب اللہ کے لیے، روٹی ٹوکر کسی کو کھلائے، انما نطعمکم لوجہ اللہ ما نرید الا، کیا ہے، ہم آپ سے کوئی ارادہ نہیں رکھتے جزاء اللہ شکورا کہ تسی شکریہ ادا کرو، کوئی ایسا جی کھانا کھلایا سانوں کسی پوچھے ہی نہیں، شکر ادا ہی نہیں کیتا، ڈیوٹی نہیں کی بھائی آنکھیں ہی نہیں لائی، یہ سارے تبصرے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ ہم یہ چاہتے ہیں ہمیں کھانا کھلاؤ، جزا دو، شکریہ کیوں نہیں ادا کیا؟ فرمایا نہیں، ہم نے کھلا دیا ہے، اللہ جانے اور ہمارا اجر جانے، تجھے موت کرو۔ ایسا کون ایسے کرے؟ بہت کم لوگ ہیں، بہت قلیل لوگ ہیں۔ خلیل الرحمان کی صفت تھی ہر کھانے کے ساتھ مہمان ساتھ بلانا۔ ہمارے شیخ ابن باز رحمہ اللہ وزارت کی پوسٹ پر تھے، نبینے تھے، قرآن کے حافظ، حدیث کے حافظ، پوسٹ بڑی ہے، اور مدینہ یونیورسٹی کے بعد چانسلر بھی رہے ہیں۔ ہماری ملاقاتیں، ہم نے دروس بھی سنے ہیں، ہم کا پیار بھی لیا ہے، جو میری سرور سے اس پر بول ٹھپا بھی نہیں کرتا۔ بڑے پتی ہیں، وہ لوگوں کو رکھا ہوا ہے، گاڑیوں میں لوگوں دیا ہے، اب میرے طرح سے رکشل وہ دنیا سے چلے گئے ہیں لوگ، لیکن ان کی داستانیں، ان کا وقار، ان کی عزت، شہزادوں کے گھر جا کر ان کے عشرت کان مروڑتے تھے جسے چھوٹے بچوں سے ٹافی دے کے مروڑتے، کوئی بندہ اسی ساری نہیں، اتنا وقار اللہ نے بنا، وقار علم و فضل کا۔ شیخ محمد امین شنگیتی رحمۃ اللہ نے تفسیر کے استاد تھے ڈیرہ مصری میں، اور ان کی تفسیر ہے میرے 9 جلدوں میں، اضواء البیان کے نام پر۔ شیخ شاہ فیصل مرحوم جب کبھی مدینہ منورہ تشریف لاتے، باقاعدہ یونیورسٹی میں جا کے اسٹوڈنٹ کے 60 بیچ کا کلاس کے اندر قرآن کا درس سنتے ہوئے۔ صاحب یہ جن لوگوں کو پتہ ہے، سید قطب شہید کے بھائی سید محمد قطب، یہ بہت بڑا خاندان ہوا ہے سید قطب شہید، ان کی بھی دوسری تفسیر ہے سید قطب شہید کی، ظلال القرآن فی تفسیر القرآن فی ظلال القرآن، یہ بھی 9 جلدوں میں، یہ میرے پاس ہے، تفسیر القرآن فی ظلال القرآن، قرآن کے سائے میں قرآن کی تفسیر۔ ان کے بھائی تھے سید محمد قطب، وہ ویکلی لیکچر دینے کے لیے ریاض آیا کرتے مصر سے بھائی، یار کتنے میرے علی کتنے میرے ایک دن آدھا ایک بندہ آدھا جہاں سبق پڑھانا ہوتا سائیکل سے آدھے سبق پڑھنے والے میرے گڈیاں سے آدھے، اور سبق پڑھانے کے لیے مصر سے آتے ہیں بائی ایئر یونیورسٹی میں ایک لیکچر دینے کے لیے۔ احترام ہے تو دنیا نے احترام کیا ہو، صاحب جنہوں پتہ ہی نہیں کیسے شاید اس وقت کیا تبصرے کر رہے ہیں۔ میرے اللہ نے بیان فرمایا، یاد رکھو، وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، اے رسول پاک سے اعلان کرو، قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي، یہ بھی اعلان کرو میں ڈر رہا ہوں کہ میں اپنے رب کی نافرمانی نہ کر سکوں تو عذاب یوم عظیم، بڑے دن کا کہ عذاب نہ آئے۔ کون ڈرتا ہے ادھر؟ اور ویکھی جائے گی، اور تو جو اور سب بڑا گرانے بندہ، جیڑا تو سب کرنا کر لے، جیڑا تو آسمان گرانا کرا لے، چپیڑ دی مارنے بندہ۔ کئی دفعہ بندے چپیڑ مارنا، کئی دفعہ بندے منہ پر ڈیک دے، لیکن آکڑ دے بڑا ہوتا ہے۔ پوزیشن یہ ہے کہ اللہ کے سامنے تکبر، فخر، نخوت، بغاوت، شرارت، حیثیت کیا ہے؟ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ ارشاد ہوتا ہے پھر اور فرمائے، قل اللہ
اعبد مخلصا لہ دینی، اور میں اپنے دین کو خالص اللہ کے لیے بناؤں، وہی ساری بات ہے۔ ان صلاتی و نسکی، نماز، روزہ، حج، زکات، قربانیاں سب اللہ کے لیے۔ اعبدوا ما شئتم من دونہ، دوسرے جو کلندر ہیں نہیں ماننے والے، اور جو آپ کا دل کرتا ہے شمس و قمر کو، اور تم قبروں کو، شجروں کو، بزرگوں کو، زندوں کو، مردوں کو عبادت کرنی کر لو، لیکن یاد رکھو قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واهلیہم یوم القیامہ، بدترین خسارے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بھی نقصان ڈالے، نقصان میں مبتلا کیا، اور اپنے گھر والوں کو بھی، اپنے اولادوں، بیوی بچے کو قیامت والے دن خساروں میں، نہ ان کے پلے کوئی جنت رہی نہ ان کے پلے رہی، ان کی بھی چھتروڑ ہو رہی ہے، ان کو بھی جہنم میں دھکیلا جانا ہے۔ سب سے بڑے گھاٹے والے تو یہ لوگ ہیں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ نقصان سے بہن باقی سارے نقصان کاٹا ہی کاٹا۔ اللہ فرمایا ذالک هو الخسران المبین، سب سے بڑا گھاٹا تو یہ ہے کہ آدمی جنت سے محروم ہو جائے، سب سے گھاٹا تو یہ ہے کہ اللہ کی رحمتوں سے محروم ہو جائے، سب سے گھاٹا تو یہ ہے رسالت مآب کی شفاعت سے محروم ہو جائے، اللہ اس کے رسول کی زیارتوں سے محروم ہو جائے، یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ میری دعا ہے اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے اور ہم سمجھ جائیں۔ پھر فرمایا یہ جو ناکام اور خسرانے پانے والے لوگ ہیں، لہم من فوق الغلظ، آگ کے اوپر بھی سائے نیچے بھی سائے، یعنی اوپر بھی آگ نیچے بھی آگ، ذالک یخوف اللہ بعبادہ، یہ وہ سزا ہے، عذاب ہے، اللہ اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں۔ او یا عباد فتقون، اے میرے بندو میرے سے ڈر جاؤ، میرے بندو میرے ساتھ اپنے رابطے قائم کرو۔ ارشاد ہوتا ہے والذین اجتنبوا الطاغوت، اور وہ لوگ جنہوں نے طاغوت شیطان کی عبادت سے اجتناب کیا، یا بدوہا اس کی عبادت کریں، ارشاد ہوتا ہے وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف رجوع کر لیا انہوں نے، لَهُمُ الْبُشْرَىٰ، ان کے لیے خوشخبری ہیں، وَبَشِّرْ عِبَاد، ان بندوں کو خوشخبری۔ ایک مسئلہ ہے چھوٹا سا، اسی مسئلے کو سمجھنے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول مجھے کو نصیحت فرمائے، مجھے کو اوصنی نہیں یا رسول اللہ، مجھے کو نصیحت فرمائے، اور فرمایا قل لا الہ الا اللہ ثم استقم، لا الہ پڑھ تو پھر ڈٹ جا۔ وہ کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے سمجھ نہیں ہے ڈٹنا کیا ہے، ڈٹنے کا مطلب کیا ہے؟ اور فرمایا میں بتاتا ہوں، ان قتلت او حرکت لا تشرک باللہ شیئا، حالات پیدا ہو جائیں تجھے قتل ہونا پڑے قتل ہو جا، جلنا پڑے جل جا، مرنا پڑے مر جا، اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرنا۔ پھر بندہ چھوٹی چھوٹی بات بھی کہے دو، چلو جی پیرو شہید گڑا لا دو، وہ کام والی سرکار سے لگے جاؤ، سہیلی سرکار سے لگے جاؤ، علی جو ہری کسے گیا بزرگ گیڑا پانا تو گیڑا لاؤ تو گیڑا کر کر کے بیٹھ۔ ادھر ہمارے وہ دوست ہیں نا سلیم صاحب، بہت ہو گئے کریم منگلا کے ممبر تھے، ویسٹ پاؤنڈ کے بعد ہوتا ہے، وہ سیاح آدمی ماشاءاللہ، اللہ ان کو بھی جزائے خیر دے، رحم فرمائے، اللہ ان کو معاف کر دے، بڑی بڑی اچھی باتیں ہمیں سنایا کرتے تھے۔ تو ٹیکس کے محکمے میں کہنے لگے ہمارا ساتھی تھا شاہ جی تھے، بیٹیاں ہوتی رہی 2 4 5 6 بیٹیاں ہو گئی، آخر میں اللہ نے بیٹا بھی دیا۔ بیٹا جب اللہ نے دیا تو لوگوں نے مشورہ دیا اس کا نام رکھو انعام الرحمان، عزیز الرحمان، عبد الرحمان، یہ رکھو رحمان۔ وہ شاہ بھوت گئے، جدو بندہ بھوت گئے تو بھلے آتے نہیں جانا۔ اور شاہ جی کہتے ہیں اچھا اللہ کو مانگتے رہے تو کڑیاں ہی دینا رہے جی ہوں بزرگاں نے دیتا ہے اللہ کا معاملہ میں کہ بڑھ گیا۔ اس نے یہ بکواس کیا، اللہ سے مانگتے رہے تو وہ بیٹیاں دیتا رہا، تو جب بزرگاں کا واسطہ پایا تو ہم پتر مل گئے تو ندی سے مان دے نام اللہ نے اس کی مان۔ یہی وہ بات تھی جو کسی نے کہا کہ پتر دیتا ذات الہی نہیں، تو دینے پھرے دہائی نہیں، میری پیرا نے بوٹی لائی نہیں، وہ بیڑا کر کے بیٹھ۔ تو یہی مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے جن لوگوں نے طاغوت اور شیطان کی عبادتوں سے، اس کی عبادتوں سے اجتناب کیا، وہ انابوا الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع کرتے رہے، لہم البشریٰ، ان کے لیے خوشخبری ہے، وبشر عباد، میرے بندوں کو خوشخبریاں سناؤ، الذین یستمعون القول، جو بات سنتے ہیں توجہ کے ساتھ کان لگاتے ہیں، فیتبعون احسنہ، پھر عمدہ اور اچھی بات کو پلے باندھ لیتے ہیں، پھر اس کی پیروی شروع کر دیتے ہیں۔ اولئک الذین ھداھم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی، واولئک ھم اولو الالباب، یہی سیانے ہیں باغی ہدائی۔
اللہ کی بات سن کر، قرآن کی بات سن کر جو نہیں مانتا، حدیث بخاری مسلم کی رسول پاک کا فرمان سن کے جو نہیں مانتا، پھر وہ کہتے ہیں میں ملے شاہ ان پوچھا گا. اور میرے ایک مولوی صاحب ہیں اسکول ٹیچر نے، تو گوگل بڑی ریسرچ کر رہے پوچھ کے دسانا، تو پھر صاحب لا وہ بندہ کس موڑ پہ کھڑا، وہ اسی طرح ہی ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے، ہم بات کو سمجھے، غور کریں، اور اللہ حالات ہمارے بے توجہ جی. قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم، ترجمہ کرنا ہے. کہہ دو اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہ وہ ایمان، جو بندے ایمان لائے ہیں، کہ وہ اپنے رب سے، تم یہ اپنے رب سے، یہ بندوں کو، میرے بندوں کا فرمان جاری کرے کہ اپنے رب سے ڈرا کرو بھائی. پھر فیصلہ فرمایا ہم سے کہو کہ للذین احسنوا، جن لوگ اچھائیاں بلائیاں کی، فی ہذہ الدنیا حسنہ، تو ان کے لیے اچھی خبر ہے، اچھا انعام ہے، بشارتیں اس دنیا میں بھی. وارض اللہ واسع، اللہ کی سامنے میں بڑی وسعت رکھتی ہے. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، بے شک وہ صبر کرنے والے جو لوگ ہیں ان کو ان کا اجر بغیر حساب دیا جائے گا. وہ جس میں آتا ہے وہ جنت ہے. قل انی امرت، یہ بھی فرمایا اب کہو میں حکم دیا گیا ہوں، ان اعبد اللہ، کہ میں اللہ کی عبادت کروں، مخلصا لہ الدین، کہ اللہ کے لیے دین خالص کرتے ہو، کہ دین صرف عبادت صرف اللہ. فاعبدوا ما شئتم من دونہ، دوسروں سے کہا اچھا بھی جو تمہارا دل کرتا ہے، اللہ کو نہیں پوچھتے، لات منا دو، بل چاند سورج قبروں کو پوچھتے تو پوچھتے رہو، لیکن یاد رکھو قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، یقیناً بے شک بہت نقصان اٹھانے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن نقصان میں ڈالا، یعنی کامیاب نہ ہو سکے، جنت حاصل نہ کر سکے. اللہ خبردار، ذالک هو الخسران المبین، یہی تو گھاٹا ہے، آدمی فیل ہو جائے، جنت ملے نہ، جہنم کا وارث بن جائے. لہم من فوقہم، ظلم کے اوپر بھی آگ کے سائے، ومن تحت ظلم، نیچے بھی آگ، مانا گیا اوپر بھی آگ نیچے بھی آگ، آگ جل رہے ہیں. ذالک یخوف اللہ بعبادہ، یہ وہ نقصان ہے، سزا ہے، عذاب ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈرا رہے ہیں. یا عباد فتقوا، میرے بندوں میرے سے ڈر دو. والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها، اور وہ لوگ جنہوں نے اجتناب کیا، پرہیز کیا کہ وہ شیطان سے پرہیز کریں کہ اس کی عبادت کریں. وانابوا الی اللہ، اور انہوں نے انابت کی، رجوع کیا اللہ کی طرف. لہم البشریٰ، ان کے لیے خوشخبریاں ہیں. وبشر عباد، یہ تھا بشر عبادی الذین، میرے ان بندوں کو خوشخبریاں سناؤ، الذین یستمعون القول، جو بات سنتے ہیں توجہ کے ساتھ، فیتبعون احسنہ، پھر عمدہ اور اچھی بات کی پیروی کرتے ہیں. اولئک الذین ھداھم اللہ، یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی ہے، ہدایت دی ہے. واولئک ھم اولو الالباب، یہی لوگ تو عقل والے، شعور والے، لب لباب رکھنے والے، یہی وہ لوگ